اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وہ خطاب جو انہوں نے 15 اپنی والدہ محترم اور اس صدی کی عظیم سیاسی رہنما محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 15ویں برسی پر خطاب کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا۔ اس کے علاوہ میں مصطفیٰ عزیز آبادی جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے ہمیشہ رائٹ ہینڈ رہے ہیں اور اچھے وقتوں میں بھی ان کے ساتھ ہی تھے اور برے وقت میں بھی انہوں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا ٹویٹ ہے صدر مملکت کے حوالے سے، اس پر بھی تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کی جو سرگرمیاں ہیں اور جس طرح سے جو طاقتیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر لا کر ایک نئی طاقت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر بھی ذکر ہوگا۔ اور پھر ہمارے صوبائی وزیر بلدیات انتہائی قابل احترام سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پر ایک ٹویٹ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم ذکر کریں گے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور ہمارے ملک کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنی تقریر کی اپنی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کی 15ویں برسی کے موقع پر، اس تقریر میں انہوں نے اپنی محترمہ والدہ کے متعلق تو بہت کم بات کی، لیکن سب سے زیادہ جو ان کا تقریر کا موضوع تھا وہ عمران خان اور اپنے جو مخالفین سیاسی مخالفین ان پر ان کی زیادہ تنقید کی تھی، تنقید رہی اور مخالفین پر ان کے زیادہ تیر برسائے گئے۔ لیکن پوری تقریر میں جو ہم نے سندھ کی سیاست کے حوالے سے اور سندھ کی عوام کے متعلق جو ہم نے ان کے جو لفظ سنے اور جو ان کے الفاظ تھے، وہ کچھ ان پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت تو ایسی ہے کہ کئی دن ان پر جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے، اور ان کی شخصیت پر اور ان کی جو ماضی میں کارگزاریاں رہی ہیں یا جو ان کی جدوجہد رہی ہے پاکستان کی سیاست میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق، تو کئی روز بولا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے اور بہت سے لوگوں کو علم بھی ہے اس محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت کے حوالے سے۔ تو میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک تھوڑی سی تقریر تھی، اس پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 6 ماہ قبل ہمارے صوبہ سندھ میں برساتیں ہوئیں اور سیلاب کی جو صورتحال رہی، شہر کے شہر ڈوب گئے، اس حوالے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ مستقبل میں لوگوں کو گھر بھی بنا کر دیں گے سیلاب متاثرین کو، اور ان کی مالی امداد بھی کی جائے گی، ان کی معاشی حالت بہتر کی جائے گی، تاکہ جو زمینداری کرنا چاہیں وہ زمینداری کریں، جو بزنس کرنا چاہیں وہ بزنس کریں، ان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جائے گا۔ ان کا یہ خلاصہ تھا ان متاثرین کے لیے جو سیلاب اور جو بارشوں کے متاثرین ہیں۔ انہوں نے کہا کیا جائے گا، لیکن تاحال 6 ماہ گزر چکے ہیں، سیلاب متاثرین آج بھی سندھ کے بعض علاقوں میں اس سیلاب اور اس برسات کا گندا پانی موجود ہے۔ لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، زمینیں تباہ برباد ہو چکی ہیں، فصلیں سب برباد ہو چکی ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں دیا جائے گا۔ ابھی تک کسی حکومت کی جانب سے کسی شخص کی کوئی مالی مدد نہیں کی گئی ہے، کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر تبدیل نہیں کیا گیا ہے، کہیں کوئی طرح جن علاقوں سے پانی نکل گیا ہے وہ قدرتی طور پر برسات ختم ہونے کے بعد وہ ڈرینیج سسٹم کے ذریعے وہ پانی نکال دیا، لیکن جن علاقوں میں تاحال پانی موجود ہے حکومت کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے ہیں کہ وہاں سے پانی نکالا جائے۔ وہاں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مختلف بیماریوں میں لوگ جو ہے وہ روز کی بنیادوں پر اموات ہو رہی ہیں، وہاں میڈیکل کی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ برسات کے دنوں میں جب وزیر اعلیٰ یا علاقے کے وزراء بعض علاقوں میں گئے ہیں تو وہاں میڈیکل کیمپ بھی عارضی طور پر لگائے گئے، اور جب وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے چلے گئے تو وہ کیمپ بھی ختم کر دیے گئے۔ تو آج بھی سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے، لیکن بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی مالی مدد کی جائے گی، گھر بنائے جائیں گے۔ کب بنائے جائیں گے؟ لوگ تو اس برسات اس سردی میں یہ جو آپ کے ٹینٹ سٹی تھے وہ ناکام ہو گئے،
فیل ہو گئے. ٹینٹ سٹی میں سردی نہیں رک پا رہی ہے, لوگ بیمار ہیں, لوگ چھوٹے بچے بیماریوں میں مبتلا ہیں, لوگوں کا برا حال ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, بے روزگاری ہے, معاشی بدحالی ہے. اس موقع پر بھی اگر آپ لوگوں کی امداد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام اراکین اسمبلی سے ایک میٹنگ کی ہے اور اجلاس کیا ہے, اور یہ لوگ انتخابات کے منتظر ہیں. جو ہی انتخابات اناؤنس ہوں گے تو ایم این ایز ایم پی ایس کو جو ہے وہ جو ان کے امیدوار ہوں گے ان کو بھاری رقم دی جائیں گی تاکہ وہ ان رقم کے ذریعے لوگوں میں تقسیم کریں اور اس وقت وہ ووٹ حاصل کر سکیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس وقت, جو سیاسی صورتحال ہے, وہ سندھ کے عوام میں خاصی گر چکی ہے اور لوگ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اس وقت تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جو امداد, بیرونی امداد ملی ہے یا حکومت کی جانب سے لوگوں کو خوراک پہنچائیں. یہ جو ٹینٹ سٹی میں لوگ رہ رہے ہیں, جن کے پاس گھر موجود نہیں ہے, ان کو فوری طور پر گھر تعمیر کر کے دیتے, لیکن اب وقت انہوں نے گزار دیا اور سردی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. سندھ کے عوام جو مفلوق الحال ہیں, ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور سندھ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اب اس برسی کے موقع پر ایک تو یہ تھا ذکر, دوسرا جو اہم پہلو تھا وہ سامنے یہ آیا کہ جوں برسی ہوتی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے 3 اپریل کی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کا دن ہو یا 27 دسمبر کی شہادت کا دن ہو, تو لوگوں کی جو شرکت ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو کل 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا لاڑکانہ میں ایک بہت بڑی ریلی جو کا انعقاد کیا گیا تھا, کن لوگوں کی طرف سے کیا تھا؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی کے عہدیدار تھے, اور اس ریلی میں وہ جیالے تھے جن کو 2008 کے بعد مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے. تو اس ریلی میں نعرے لگائے گئے کہ محترمہ ہم شرمندہ ہیں اور تیرے قاتل تاحال زندہ ہیں. اس قسم کے وہاں نعرے لگائے گئے اور ایک بہت بڑی ریلی تھی لاڑکانہ شہر میں, جس کی قیادت جو ہے وہاں کی مقامی قیادت کر رہی. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ صورتحال ہے, اور تمام تر وسائل ہونے کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ عوام کی مدد نہیں کر رہی, جو بے سر و سامانی کی حالت میں آج بھی جو ہے وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. ناظرین, اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین کے جو خاص دستے راس ہیں اور ان کی ہر اچھے اور برے وقت میں ان کے ساتھ رہے ہیں, جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. انہوں نے فرمایا کہ صدر مملکت نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کراچی میں پی ٹی آئی کو کس طرح سے مینڈیٹ دیا گیا, اور الطاف حسین ایک فارمولے کے تحت کس طرح سے بانی متحدہ کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی, اور کس طرح سے پی ایس پی, پی آئی بی, بہادر آباد گروپ تشکیل دیے گئے. اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ جو کراچی کی صورتحال رہی وہ بھی آپ کے سامنے. تو میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے جس میں عمران خان کو اقتدار دیا گیا, تو وہ ان انتخابات میں جس طرح سے مینڈیٹ چوری کیا گیا. دیکھیں, ابھی بہادر آباد متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کا یہ دعویٰ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں پوری طرح سے کراچی کے شہریوں نے مینڈیٹ دیا تھا. لیکن وہ مینڈیٹ کیوں دیا تھا, کس وجہ سے دیا تھا کہ وہ ہر جلسے میں, ہر کارنر میٹنگ میں یہ بہادر آباد کے جو کینڈیڈیٹ تھے, امیدوار تھے, وہ پوری طرح سے عوام کو یقین دلا رہے تھے. ڈور ٹو ڈور یہ یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ ہمیں مینڈیٹ دیا جائے, بھرپور مینڈیٹ دیا جائے, تاکہ جو ہی حالات بہتر ہوں تو بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف ہم پابندی بھی ختم کروانے میں کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہمارا مینڈیٹ ہوگا. اور ہمیشہ ہم نے حکومتیں بنانے میں ماضی میں مرکزی کردار ادا کیا ہے, تو اب بھی اگر ہمیں مینڈیٹ دیا گیا تو ہم حکومت بنانے میں مرکزی کردار ادا کریں گے. اور پھر اس وقت یہ شرائط عائد کی جائیں گی کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف پابندی کا خاتمہ کیا جائے, تاکہ ہم اس حکومت کو, اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو اس میں ہمارا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی. تو اس لیے کراچی اور حیدرآباد کی عوام نے پوری طرح سے
جو ہے وہ بادر آباد کو مینڈیٹ دیا تھا، لیکن چونکہ عمران خان کو لانا تھا اور جن طاقتوں نے عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا، 18 کا مینڈیٹ چوری کیا اور وہ مینڈیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دیا گیا۔ اس کا اعتراف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب از خود کر چکے ہیں، ان کی جماعت کے کافی لوگ کر چکے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو پھر آئندہ کے انتخابات اس بات کو ثابت کریں گے۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ 100% اس لیے بھی صحیح ہے کہ ان جو انتخابات تھے 2018 کے، وہ ہم نے بھی دیکھے تھے، اور ہم بھی کراچی کے جو انتخاباتی رزلٹ تھے 4 روز تک ہم بھی منتظر تھے کہ 4 روز تک جو ہے وہ رزلٹ کیوں روکے گئے ہیں۔ اگرچہ اتنا عرصہ تو دیہی علاقوں کے رزلٹ بھی نہیں روکے جاتے ہیں، جو کئی میلوں جو ہیں وہ وہاں کے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، جبکہ کراچی کے شہر جو ہے، شہری علاقوں کے تو رزلٹ بہت جلدی آ جاتے ہیں، لہٰذا 2018 کے جو انتخابی رزلٹ تھے وہ 4 دن کے بعد اناؤنس کیے گئے تھے، اور وہ مینڈیٹ پوری طرح سے ان طاقتوں نے چوری کیا تھا عمران خان کے خاطر، جو لوگ عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے۔ تو مصطفیٰ عزیز آبادی کا جو ٹویٹ ہے صدر مملکت کے حوالے سے، یہ بالکل 100% صحیح ہے، اور اس کی جو ہے وہ پوری قوم جو ہے اس کی تائید کر رہی ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی کی سیاسی صورتحال پر جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کو روکنے کی جو پوری طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں، چونکہ کورٹوں میں جو ہے وہ مقدمات چل رہے ہیں، اور جنوری کا جو مہینہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ 2023 جو ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین کے حوالے سے بڑا اہم ہے، چونکہ 3 مقدمات ہیں، اور تینوں مقدمات ممکن ہے کہ جنوری میں کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی منتظر ہے کہ کورٹ کے ذریعے الطاف حسین کی بحالی ہو، تاکہ وہ بلیم ہم پر نہ آ سکے، کل لوگ ہمیں نہ کہیں کہ جناب یہ تو آپ نے جو ہے وہ ہم سے وعدے وعید کیے تھے، ہمیں جو ہے غدار بنایا آپ نے، متحدہ قومی موومنٹ اور بادر آباد ان کو بانی متحدہ کے سامنے تمام کام ہم نے آپ کے کہنے پر کیے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین کو آپ نے جو ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کورٹ کا کوئی فیصلہ آئے، کورٹ کے ذریعے کوئی فیصلہ آئے گا تو اس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکیں گے، اور جب کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو ہم انہیں پھر مکمل آزادی ہوگی۔ تو کسی بھی صورت میں الطاف حسین کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس پوری طرح سے متحرک ہے۔ جب گورنر صاحب سے کوئی الطاف حسین صاحب کے لیے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو انہیں کبھی کھانسی آ جاتی ہے، اور کبھی وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی منٹ وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، لیکن میٹنگز میں پوری طرح سے وہ پوری طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں۔ بابر غوری کو بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں گورنر صاحب کے۔ اس کے علاوہ عشرت العباس سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں، اور حیدر عباس رضوی صاحب کو بھی انہوں نے لائن پر لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو رضا ہارون ہیں اور جتنے بھی لوگ خاموش کراچی میں بیٹھ کر منظرنامہ دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی تلاش کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو اراکین اسمبلی تھے ماضی میں، جو بانی متحدہ الطاف حسین کی وجہ سے خاموش ہیں اور چھپے میں، ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، لسٹیں بنائی چھپے میں کہاں کس ملک میں مقیم ہے، ان کو پوری طرح سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ ایک نئی پارٹی تشکیل دی جائے گی۔ اب اس پارٹی کا کنوینر کون ہوگا یہ تو فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول ہی اس پارٹی کے کنوینر ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی جو لوگ ہیں، یہ سب لیڈر ہیں، یہ خالد مقبول کی قیادت میں کام کر سکیں گے یا یہ آگے بڑھ سکے گی، جبکہ بانی متحدہ الطاف حسین نے 2 مرتبہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ووٹ اور نوٹ وہ الطاف حسین کے لیے ہیں، پوری قوم کے لیے، اور آئندہ بھی انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو نیا اتحاد ایک بننے جا رہا ہے مہاجر سیاست کے نام پر، وہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکے گا۔ اور عوام نے دیکھ لیا کہ جو گزشتہ 4 سالوں سے حکومت میں بیٹھے ہیں، محض وزارتوں اور مشاورتوں کے علاوہ اور اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی پوسٹنگوں کے علاوہ وہ تاحال تو کچھ نہیں کر سکے۔ شہر کی صورتحال یہ ہے کہ شہر میں پینے کا پانی نہیں ہے، شہر میں بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اسٹریٹ کرائم میں۔
ہزاروں لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن تاحال شہر کی وہی صورتحال ہے۔ ماضی میں تو یہ لوگ نکلتے تھے، احتجاج بھی کرتے تھے حکومتوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، لیکن چونکہ اب خاموشی ہے، اس وجہ سے لوگوں میں بڑی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو لوگ آج بھی الطاف حسین صاحب کے اس دور کو یاد کر رہے ہیں جب کراچی کا کوئی سرپرست ہوا کرتا تھا یا مہاجروں کا کوئی سرپرست ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے الطاف حسین کی مقبولیت کو یہ کم نہیں کر سکے۔ ناظرین، چونکہ یہ ولاگ میرا کافی طویل ہو گیا ہے اور جو کچھ میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا وہ پوری طرح سے ان خبروں پر تبصرے نہیں ہو سکے، لیکن سیکنڈ جو ویڈیو ہوگی اس میں تمام تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔